دہلی کے تاریخی مقامات اور اولیاء اللہ کے مزارات مبارکہ کی زیارت۔ سب سے پہلے ہم نے عبدالرحمن طوسی کے مزار مبارک پر حاضری دی، جو کہ مٹکے والی سرکال کے نام سے مشہور ہیں۔ مزار شریف پر زائرین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ حضرت عبدالرحمن طوسی کا مزار بھی تمام صوفیاء کے مزارات کی طرح ایک اونچی جگہ پر واقع ہے۔ وہاں سے ہم خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے مزار پر حاضر ہوئے، جہاں پر قدیم تاریخی عمارتیں عقیدت مندوں کی حقیقی محبت اور اخلاص کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اس کے بعد ہم نئی دہلی میں نظام بستی پہنچے اور خواجہ نظام الدین اولیاء اور حضرت امیر خسرو رضی اللہ عنہما کے مزارات مبارکہ پر حاضری دی۔ یہاں پر زائرین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ تمام زائرین بڑی محبت اور ادب کے ساتھ پھولوں کے ٹوکرے اور چادریں مزار شریف پر پیش کرنے کے لیے لا رہے تھے۔ یہاں مزارات کی زیارات کے بعد ایک مرید با وفا کی اپنے شیخ کے ساتھ محبت کی انتہا نظر آتی ہے۔ وہ اس طرح کہ حضرت امیر خسرو نے اپنے شیخ و مرشد محسن و مربی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے قدموں میں اپنا مزار بنوا کر ہر آنے والے شخص کو یہ پیغام دیا کہ میں جو کچھ ہوں اپنے شیخ کے قدموں کے طفیل ہوں، اور مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ انہی کی نگاہ کرم سے ملا ہے۔ وہاں سے ہم مہرولی کے مقام پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے، جو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خلیفہ خاص اور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے مرشد گرامی ہیں۔ ان کے مزار پر ایک خاص روحانی ماحول اور کیفیات ہر آنے والے زائر کو ایک درویش خدا مست اور ایک ولی کامل کے آستانہ پر خوش آمدید کہتی محسوس ہوتی تھی۔ ہم نے وہاں فاتحہ خوانی کی اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس ہوئے تو گاڑی میں ہی قطب مینار نظر آیا، جس کی تاریخی اور فنی اہمیت ہر آنے والے کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دلی کے اس سفر کے دوران ہم نے شاہی قلعہ کی عمارتیں بھی دیکھیں۔ اس کے بعد ہم سب وہاں سے دلی کی جامع مسجد پہنچے۔ جامع مسجد کی زیارت کے دوران مسلمانوں کی عظمت اور عروج کا زمانہ آنکھوں سے گزر گیا، اور ان کے اپنے شاعر بالخصوص مساجد کے ساتھ خاص لگن اور الفت کے جذبات محسوس ہوئے۔ مگر اب اس مسجد کو دیکھ کر حکومت کی اسلامی شاعر سے عدم دلچسپی واضح محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت ہم سب سفر سے تھک چکے تھے اور بھوک بھی خوب تنگ کر رہی تھی۔ حاجی روہیل صادق چونکہ انڈیا کئی مرتبہ آ چکے تھے، اس لیے انہیں دلی کے تمام تاریخی اور اہم مقامات سے کافی واقفیت تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے کھانے کے لیے ایک ہوٹل کا انتخاب کیا، جو کہ واقعتاً دلی تو کیا پورے انڈیا کی نمائندگی کرتا تھا۔ وہ دلی کی جامع مسجد کے ساتھ ایک بازار میں کریم ہوٹل کے نام سے مشہور ہے، جس کے بارے میں ٹائم میگزین میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایشیا کا سب سے اچھا ہوٹل ہے۔ اس کا کھانا بلا شبہ لاجواب اور بے مثال تھا۔ اس ہوٹل کو پرانے دہلی شہر کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں مختلف حصوں میں بنایا گیا تھا، جہاں خاصا رش تھا۔ بہت سے غیر ملکی گورے اور اہم شخصیات کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہاں سے کھانا کھا کر ہم جامع مسجد دہلی کی زیارت کے لیے نکل پڑے۔ جامع مسجد دہلی قدیم دہلی میں جامع مسجد کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ دہلی میں سب سے پر رونق مقام جامع مسجد کا گرد و پیش ہے۔ یہاں زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہیں۔ یہاں ہوٹل، ورکشاپس، کپڑے اور کتابوں کی دکانوں کے علاوہ مشہور بازار ہیں۔ جامع مسجد کا شمار دنیا کی عظیم ترین مساجد میں ہوتا ہے۔ لال قلعہ اور جامع مسجد ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ جامع مسجد کی تعمیر کا کام 14 سال 1644 تا 1658 میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ اس مسجد کی تعمیر کا اعداد مغل بادشاہ شاہ جہان کو حاصل ہے۔ یہ سنگ مرمر اور سنگ سرخ کی بنی ہوئی ہے۔ اس کی لمبائی 2 فٹ اور چوڑائی 120 فٹ ہے۔ اس کے میناروں کی اونچائی 130 فٹ ہے۔ چھت پر جانے کے لیے 379 سیڑھیاں ہیں۔ مسجد میں 25,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے ارد گرد خوبصورت پارک بنائے گئے ہیں۔ جامع مسجد دہلی کے ایک کونے میں درگاہ آثار شریف ہے۔ یہ سفید رنگ
کا ایک کمرہ ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ریش مبارک کا منہ مبارک، ہرن کی کھال پر تحریر قرآن مجید کی آیات، کوفی رسم الخط میں قرآن مجید کے کلمی نسخے، اونٹ کی کھال کا نالین مبارک موجود ہے۔ ان تبرکات کی زیارت سید شمشاد احمد صاحب کے ذریعے کی جا سکتی ہے، جو پشت در پشت عوام کو تبرکات کی زیارت کرواتے چلے آ رہے ہیں۔ جامع مسجد کی بنیادی کرسی زمین سے 30 فٹ اونچی ہے۔ اس مسجد کا ممبر سنگ مرمر کا ہے۔ سین مسجد میں ایک خوشنما پانی کا حوض ہے جو سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے۔ حوض کے غربی و شمالی گوشہ پر محمد تحسین خان نے 1180 ہجری میں یہ بات بیان کی کہ اس نے خواب میں اس جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا۔ اس جگہ احتراماً کٹارہ بنا دیا گیا ہے۔ مسجد کے 3 جنوبی، مشرقی اور شمالی دروازے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے لیے جنوبی دروازے سے 33 سیڑھیاں، شمالی دروازے سے 39 اور مشرقی دروازے سے 35 سیڑھیاں ہیں۔ اس زمانے میں مسجد کی تعمیر پر کل 10 لاکھ خرچ ہوا۔ معمار اور سنگ تراش کو 2 پیسے اور مزدور کو 1 پیسہ یومیہ دیا جاتا تھا۔ جامع مسجد تعمیر ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ مسجد کا رخ قبلہ جانب سے قدرے ہٹا ہوا ہے۔ مسجد کی تکمیل سے 1 سال قبل حضرت ابوالقاسم سبزواری دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ بڑی تلاش و جستجو کے بعد ایک مست بزرگ ملے، ان کو تمام واقعہ سنایا گیا۔ انہوں نے پشت مبارک مسجد سے لگا کر ساری عمارت کو درست سمت میں گھما دیا۔ مسجد کا رخ تو سیدھا ہو گیا، لیکن ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا جن کا مدار خانقاہ حسینی میں ہے، جو مسجد کے شمال میں مغربی گوشہ کے ایک قبرستان میں موجود ہے۔ الغرض جامع مسجد فن تعمیر کا ایک شاہکار تھی جو آج بھی اپنے بنانے والوں کے عزم و ہمت اور محبت و اخلاص کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جامع مسجد کے اندر بھی زائرین اور سیاحوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ہم نے نماز ظہر ادھر ہی ادا کی اور کچھ دیر وہاں گزارنے کے بعد دہلی کے پرانے ریلوے اسٹیشن پر اپنی انتظار گاہ میں لوٹ آئے۔ ریلوے اسٹیشن پہنچ کر اجمیر شریف جانے والی ٹرین کے وقت کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ابھی ٹرین کے روانہ ہونے میں کافی وقت ہے۔ وہاں سے میں اور عابد یاسین چاندنی چوک چلے گئے۔ اس وقت بازار تقریباً بند ہو رہا تھا۔ مسجد فتح پوری، قریب ہی ایک تاریخی مسجد کے بارے میں پتہ چلا جس کا نام فتح پوری مسجد ہے۔ یہ مسجد شاہ جہاں کی بیوی فتح پوری بیگم نے 1650 عیسوی میں تعمیر کروائی تھی۔ عمارت کا بیرونی منظر ہی قلب مومن کے لیے بے حد کشش کا باعث ہے۔ محرابی داخلے، مورچہ نما دیواریں، اونچے میناروں اور خوبصورت گنبد کی وجہ سے جاذب نظر ہے۔ مسجد کے صحن میں وضو کے لیے ایک خوبصورت حوض بنا ہوا ہے۔ چوکور ستونوں اور محرابوں کے درمیان مسجد کا فرش سنگ مرمر اور سرخ پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ بھی ایک عظیم الشان اور شاہی طرز تعمیر کی حامل ایک مسجد ہے۔ وہاں ہم نے 2 نفل ادا کیے اور مسجد کی زیارت کی۔ یہاں بھی دیگر تمام تاریخی مقامات کی طرح بنانے والوں کی لگن اور ان کی اپنے فن میں مہارت قابل دید ہے، اور ہر انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جدید مشینری نہ ہونے کے باوجود ان لوگوں نے کتنے عزم و حوصلے، ایمانی طاقت اور سچی لگن سے اپنے فن کا اظہار کیا، اور آج صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان عمارتوں کی آن بان اور شان دیدنی ہے۔ کوچہ بلی ماراں، مسجد سے باہر نکل کے ہم بازار میں چلتے چلتے ایک چوک میں پہنچے جہاں میں نے کوچہ بلی ماراں لکھا دیکھا۔ میں چونک گیا کہ یہ تو مرزا غالب کا علاقہ ہے۔ فوراً اس بازار میں داخل ہوئے اور مرزا غالب کے بارے میں پوچھا۔ ایک بابا جی نے بتایا کہ مرزا غالب کی حویلی یہاں سے بالکل قریب ہے۔ ہم دونوں چلتے چلتے مرزا غالب کی حویلی میں پہنچ گئے، مگر ہمیں دیر ہو چکی تھی۔ معلوم ہوا کہ حویلی کو حکومت نے سیاحوں اور عوام کے لیے کھول دیا ہے اور اس کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات مقرر ہیں، مگر مجھ پر غالب کے ساتھ ادبی تعلق چھایا ہوا تھا، لہذا ہم اندھیرے میں ہی حویلی کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں پر مرزا غالب کے اشعار کی تختیاں لگی تھیں جن کو دیکھ کر مرزا غالب کے زمانے کی یاد آتی ہے۔ وہیں مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری
تھی اور مجھے وہ تمام احباب و شخصیات رہ رہ کر یاد آ رہی تھیں جن کا ادبی واسطہ غالب کے ساتھ تھا، اور مجھے ان کے ساتھ غالب کے کلام و شخصیت پر گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا۔ ان دوستوں میں پروفیسر عبدالعزیز صاحب جو مری میں میرے ساتھ اردو کے استاد تھے، اور پروفیسر ڈاکٹر اطہر قسیم صدیقی۔ اس وقت ڈاکٹر اطہر قسیم صدیقی کا فون نمبر مجھے زبانی یاد تھا۔ غالب کی حویلی سے نکلتے ہی میں نے ایک پی سی او سے ڈاکٹر اطہر قسیم کو فون کیا اور بتایا کہ میں اس وقت آپ کو غالب کی حویلی سے یاد کر رہا ہوں، جس پر وہ بہت خوش ہوئے۔ وہاں سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ حکیم اجمل خان کی حویلی بھی اسی گلی کی نکر پر واقع ہے جو بند تھی۔ وہاں سے ہم ایک سائیکل رکشہ کے ذریعے ریلوے اسٹیشن پہنچے تو اجمیر شریف جانے کے لیے ٹرین تیار تھی۔ تمام لوگ اس میں سوار ہو رہے تھے۔ ہم نے بھی جلدی اپنا سامان اٹھایا اور ٹرین میں سوار ہو گئے۔